السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم شروع کریں گے القراۃ الواضحہ کا دوسرا حصہ، جس کا پہلا سبق ہے مؤنث اسماء اشارہ۔ اب تک ہم نے جو پڑھا تھا اردو میں، ہندی میں یا انگلش میں، اس میں مؤنث اسماء اشارہ اسماء اسم کی جمع ہے، اس کے بارے میں نہیں ملتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو قریب کے لیے کسی کو اشارہ کرنا ہو تو ہم دس کا استعمال کرتے ہیں، تو اس دس میں یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دس میل کے لیے یوز ہوتا ہے یا فیمیل کے لیے۔ لیکن عربی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ چیز لے کر آتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک مکمل لفظ ہے اور ایک نئے نئے چیزیں ہیں، نئے نئے الفاظ ہیں ہر چیز کے لیے۔ اس بنیاد پر عربی جو ہے ایک بہترین اور خوبصورت زبان ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے سبق میں مؤنث اسماء اشارہ کے تعلق سے مؤنث اسماء اشارہ کسے کہتے ہیں اور کیا نام ہے اس کا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا لفظ ہے حاذہ، حاذہ، اور حاذہ جو ہے اس کا مذکر لفظ کیا ہے؟ حاذا۔ اگر ہمیں کسی مذکر کو یا میل کو اشارہ کرنا ہو تو ہم حاذا کہیں گے، حاذا الولد، یہ لڑکا۔ اور اگر لڑکی ہو تو میں کیا استعمال کروں گا؟ حاذہ البنتو۔ تلکا مطلب وہ دور کے لیے، اور حاذہ قریب کے لیے مؤنث کے لیے، اور تلکا دور کے لیے مؤنث کے لیے۔ تو تلکا کا اپوزٹ کیا ہوا؟ تلکا کا متضاد عربی اس میں اشارہ کون سا لفظ ہو گیا؟ ذالکا۔ اور حاذہ کا اپوزٹ کیا ہوا؟ اپوزٹ جینڈر کی طرف سے، تو وہ ہو گیا حاذا۔ حاذا کا حاذہ، تلکا کا ذالکا، ٹھیک ہے۔ لیکن انگریزی میں اس کا جو ٹرانسلیشن ہوگا، اس کا جو ترجمہ کریں گے آپ، تو حاذہ کا دس ہی ہوگا اور تلکا کا دیٹ ہی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہوگا۔ حاذہ بنتن۔ آئیے ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے۔ پہلے مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں، مشکل الفاظ اس میں کون کون سے ہیں۔ بنتن، بنتن مطلب لڑکی، طاولتن مطلب میز، طاولتن مطلب میز، مبرأتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قلم تراش، جس سے آپ پینسل کو تراش کرتے ہیں، دیکھ لیجیے آپ پینسل کے آخری سرے کو جس چیز سے آپ اس کو صاف کرتے ہیں اسی کو قلم تراش بولتے ہیں۔ محایتن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محایتن کا مطلب محو کر دینا، مٹا دینا، ہٹا دینا، اسی سے بنا ہے محایتن، مطلب ختم کرنا، مٹا دینا، ربر۔ کراستن میں کیا ہوتا ہے؟ کاپی، نوٹ بک۔ مبرأتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مبرأتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قلم تراش۔ مبرأتن مطلب قلم تراش۔ جالستن کا مطلب بیٹھنا، طاولتن کا مطلب میز، اس کے بعد لذیذتن کا مطلب لذیذ، مزیدار۔ الفاکہۃ کا مطلب پھل، میوہ۔ قبیحۃ کا مطلب برا، بری، اچھا۔ مشغولۃ کا مطلب مصروف، بزی۔ لازمۃ کا مطلب ضروری، ٹھیک ہے۔ لکل کا مطلب ہر ایک کے لیے۔ القراۃ کا مطلب پڑھنا، ٹھیک ہے۔ آئیے اب ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اس کا، ایک ایک لفظ کو آپ کے سامنے کلیئر کر کے، واضح کر کے، ایکسپلین کر کے رکھا جا رہا ہے، تاکہ یہ چیپٹر ایک مرتبہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، دوسری مرتبہ آپ کو صرف میموری کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، ذہن نشی کے لیے دیکھنا پڑے۔ تو ہم کیا سمجھے؟ مؤنث اسماء اشارہ کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی اس چیپٹر میں جو ہم پڑھیں گے مؤنث اسماء اشارہ کے بارے میں۔ اسماء اسم کی جمع ہے اشارہ، جسے ہم اشارہ کرتے ہیں، وہ اور یہ۔ تو مؤنث اسماء اشارہ، سب سے پہلے ہم واحد مؤنث، اور یہ بھی واحد مؤنث، یہ قریب کے لیے، یہ دور کے لیے۔ حاذہ بنتن، یہ لڑکی ہے، حاذہ بنتن، یہ لڑکی ہے۔ تلک طاولتن، تلک طاولتن، وہ میز ہے۔ حاذہ مبرأتن، یہ قلم تراش ہے، یہ قلم تراش ہے۔ جب قلم تراش آپ کے پاس ہو تو ہم کیا بولیں گے؟ حاذہ مبرأتن۔ تلک محایتن، وہ ربر ہے۔ آپ نے کسی کو یوز کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے ربر آپ کو دے دیا، اور وہ ربر وہی ہے، تو آپ کیا بولو گے؟ تلک محایتن، وہ ربر ہے، لاؤ لے کر آؤ جلدی میرے پاس۔ حاذہ کراستن، یہ کاپی ہے، آپ کے پاس ہے، دیکھ لیجیے اس کے پاس کاپی ہے، تو اس لیے نزدیک میں ہے، تو ہم کیا بولیں گے؟ نزدیک میں ہے، لڑکی بھی ہے۔ حاذہ کراستن، یہ کاپی ہے، نوٹ بک ہے۔ تلک مبرأتن، وہ قلم تراش ہے، وہ قلم تراش ہے۔ البنت جالستن، البنت جالستن، لڑکی بیٹھی ہے۔ الطاولۃ صغیرۃ، میز چھوٹا ہے۔
المبرأۃ جدیدۃ، قلم تراش نیا ہے۔ المحایۃ مفیدۃ، ربر فائدہ مند ہے۔ الکراست ضروریۃ، کاپی ضروری ہے۔ الفاکہۃ لذیذۃ، میوہ جو ہے، میوہ یعنی پھل کیا ہے، لذیذ ہے، مزیدار ہے۔ اچھا آگے کیا ہے، ہذہ البنت جمیلۃ، ہذہ البنت جمیلۃ، یہ لڑکی خوبصورت ہے۔ لا قبیحۃ، بدصورت نہیں۔ تلک الطاولۃ صغیرۃ، وہ میز چھوٹا ہے۔ لا کبیرۃ، بڑا نہیں۔ تلک المبرأۃ جدیدۃ، وہ قلم تراش نیا ہے۔ لا قدیمۃ، پرانا نہیں۔ تو جدید کا مطلب نیا اور قدیم کا مطلب پرانا۔ جدید لفظ مذکر ہے اور اسی سے جدیدۃ تا لگا کر کے ہم نے کیا بنا دیا، مؤنث بنا دیا۔ کل شیء فی ھذا الرسم للبنت، کل شیء، کلو کا مطلب ہر، شیء کا مطلب چیز، فی کا مطلب میں، ھذا کا مطلب یہ، اور رسم مطلب کیا ہوتا ہے، طور طریقہ، عادات، اصول، ضابطہ، یعنی اس چیپٹر میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ لڑکی سے متعلق ہے، اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے للبنت، لڑکی کے لیے۔ تو کلو شیئن، ہر چیز، فی ھذا الرسم، اس چیپٹر میں، اس سبق میں، اس اصول میں، اس ضابطے میں، للبنت کس کے لیے ہے، لڑکی کے لیے۔ یعنی یہاں جو کچھ اصول، ضابطہ بنایا گیا ہے، قواعد جو بتایا گیا ہے، کس کے لیے، لڑکی کے لیے۔ تو کل شیء فی ھذا الرسم للبنت، اس چیپٹر، اس اصول میں ہر چیز کس کے لیے ہے، لڑکی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یاد رکھنا ہے کل شیء، فی حروف جر ہے، حروف جار ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے مذکر کے لیے۔ اچھا اس کے بعد للبنت، لام حرف جر ہے، جہاں بھی لے لگے گا آخر کا جو حرف ہوگا اس میں زیر رہے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ کل شیء فی ھذا الرسم للبنت، ہر چیز اس اصول میں، اس ضابطے میں، اس طریقے میں یا اس چیپٹر میں، للبنت، لڑکی کے لیے ہے۔ البنت مشغولۃ بالقراءۃ، البنت لڑکی، مشغولۃ کا مطلب مصروف ہے، بالقراءۃ پڑھنے میں۔ تو کبھی کبھی بے کا مطلب میں بھی ہوتا ہے۔ مشغولۃ، یہاں مشغولۃ تا کیوں آیا ہے، کیونکہ بنتو ہے تو مؤنث لفظ ہے، تو مؤنث لفظ کے لیے مؤنث لایا جاتا ہے۔ البنت لڑکی مشغول ہے، بالقراءۃ پڑھنے میں۔ اچھا اگر اسی کو بوائز کی طرف کرنا ہو، میل کیا، تو کیا ہم بولیں گے، الولد مشغول بالقراءۃ۔ تو مشغول اور مشغولۃ یہ فاعل کے اعتبار سے ہوتا ہے، فاعل مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے۔ القراءۃ لازمۃ لکل بنت، قرأت کرنا، پڑھنا، لازمۃ لازم ہے، لکل بنت ہر لڑکی کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے بنا پڑھے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو القراءۃ لازمۃ لکل بنت، ہر لڑکی کے لیے پڑھنا کیا ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے دیکھتے ہیں اسئلۃ میں کیا ہے۔ اسئلۃ سوالوں کی جمع، اسئلۃ سوالات، ایکسرسائز، مشق کیا ہے اس میں۔ این تلک البنت، این تلک البنت، اینا کا مطلب کہاں۔ ٹھیک ہے، آئینہ ایک آئینہ ہوتا ہے، ایک آئینہ ہوتا ہے، آئینہ وہ شیشہ، یہ آئینہ، آئینہ کا مطلب کہاں، فیئر۔ تو آئینہ تلک البنت، تلک البنت وہ لڑکی، آئینہ کہاں ہے، وہ لڑکی کہاں ہے۔ تو ہم اس کا جواب اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، البنت، البنت فی الحجرۃ، لڑکی کس میں ہے، گھر میں ہے۔ البنت یا تلک البنت فی الحجرۃ، وہ لڑکی گھر میں ہے۔ الحجرۃ مطلب گھر۔ لمن المبرأۃ، لے کا مطلب لیے، من کا مطلب کون یا کس۔ لمن المبرأۃ، قلم تراش کس کے لیے ہے۔ المبرأۃ للبنت۔ لمن الکراست، کاپی کس کے لیے ہے۔ لمن مطلب کس کے لیے، تو الکراست للبنت۔ کیف تلک المبرأۃ، وہ قلم تراش کیسا ہے، کیفا کا مطلب کیسا، ہاؤ۔ کیف تلک المبرأۃ، وہ قلم تراش کیسا ہے۔ تلک المبرأۃ جدیدۃ، وہ قلم تراش نیا ہے۔ این الطاولۃ، میز کہاں ہے، میز کہاں ہے۔ الطاولۃ، الطاولۃ فی الحجرۃ، میز کہاں ہے، حجرے میں ہے، کمرے میں ہے۔ من مشغول بالقراءۃ، من مشغول بالقراءۃ، کون پڑھنے میں مشغول ہے۔ ٹھیک ہے،
تو جو بھی فاطمہ تو مشغولتن بالقراءت، اگر فاطمہ جو لڑکی ہے تو ہم مشغولتن لائیں گے، ٹھیک ہے. جیسے شادان و مشغول بالقراءت، شادان مشغول ہے کس میں؟ پڑھنے میں. تو مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے ہم مشغول اور مشغولتن کا استعمال کریں گے. لمن المحایت، ربر کس کے لیے ہے؟ ربر کس کے لیے ہے؟ المحایت للبنت. کیف الفاکہۃ، میوہ کیسا ہے؟ پھل کیسا ہے؟ پھل کیسا ہے؟ الفاکہۃ لذیذۃ، مزیدار ہے، لذیذ ہے، مزہ ہے، مزیدار ہے، کھانے میں ذائقے دار ہے. چلیے ترجمہ کرتے ہیں. ترجمہ کرو. یہ کاپی ہے، یہ کاپی ہے. تو یہاں جو یہ لکھا ہوا ہے یہاں ہاذا یا ہاذہ استعمال کریں گے. کون سا استعمال کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کاپی کیا ہے. تو القراصۃ چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہم مؤنث اسماء اشارہ استعمال کریں گے. ہذہ قراصۃ، یہ کاپی ہے. وہ ربر ہے، ربر کی عربی محایۃ. تلک محایۃ، یہ قلم تراش ہے، یہ قلم تراش ہے. ہذہ مبرأۃ، وہ قلم تراش ہے. وہ باغ ہے، وہ باغ ہے. تلک حدیقۃ، وہ باغ ہے. یہ مدرسہ ہے. ہذہ مدرسۃ، یہ مدرسہ ہے. یہ میز ہے. ہذہ طاولۃ، یہ میز ہے. وہ کرسی ہے. یہاں دیکھو کرسی مذکر لفظ ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ ذالک، ذالک کرسی. یہ دوات ہے. ہذہ دوات. وہ قلم ہے. ذالک قلم، یہ لڑکا ہے. ھذا ولد، وہ لڑکی ہے، وہ لڑکی ہے. تو تلک آئے گا. تلک بنتن، وہ لڑکی ہے. وہ میوہ ہے، وہ میوہ ہے. تلک فاکہۃ، وہ میوہ ہے. باغ خوبصورت ہے. الحدیقۃ جمیلۃ، جمیلۃ مطلب خوبصورت. الحدیقۃ مؤنث لفظ ہے تو جمیلۃ ہوگا. الحدیقۃ جمیلۃ، باغ خوبصورت ہے. مدرسہ بڑا ہے. المدرسۃ کبیرۃ، مدرسہ بڑا ہے. گفتگو مفید ہے. گفتگو کی عربی کیا ہوتی ہے؟ بات چیت کی عربی کیا ہوتی ہے؟ المحادثۃ، المحادثۃ مطلب گفتگو مفید ہے، مفیدۃ. تعطیل قریب ہے. العطلۃ قریبۃ، چھٹی قریب ہے. تو آپ جیسے چھٹی ہو جائے گی گھر چلے جائیے گا آپ لوگ. دعوت سنت ہے. الدعوت سنت، میز نئی ہے. الطاولۃ جدیدۃ، وہ باغ مشہور ہے. تلک الحدیقۃ معروفۃ، وہ باغ مشہور ہے. یہ میوہ لذیذ ہے. ہذہ الفاکہۃ لذیذۃ، یہ قاعدہ آسان ہے، یہ قاعدہ آسان ہے. ہذہ القاعدۃ سہلۃ، یہ سنت محبوب ہے. ہذہ السنۃ محبوب، یہ کاپی کس کی ہے؟ لمن الکراست، لمن الکراست، یہ کاپی کس کی ہے؟ اس کا ترجمہ ہے یہ کاپی اس لڑکی کی ہے، یہ کاپی اس لڑکی کی ہے. تو یہ کاپی ہذہ الکراست، ہذہ الکراست، تو اس لڑکی کے لیے. اس لڑکی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہذہ البنت، تو اس لڑکی کی ہے. تو یہ کاپی اس لڑکی کی ہے. تو ہذہ الکراست لہذہ البنت، اس لڑکی کے لیے ہے یا اس لڑکی کی ہے؟ ہذہ الکراست لہذہ البنت.